کلمے کی بنیاد پر انسان دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ وَعَلَيْهَا أُسِّسَتِ الْمِلَّةِ، اسی کلمے کی بنیاد پر امت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وَنُصِبَتِ الْقِبْلَةِ، اسی کلمے کے لیے قبلے کو نصب کر دیا گیا ہے۔ وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، اور اسی کلمے کی حرمت کے لیے مسلمانوں نے تلوار چلائی ہے۔ وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، اسی کلمے کی بالادستی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں سختیاں برداشت کی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام طائف کے گلیوں میں پتھر کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام اسی کلمہ کے لیے وطن سے جلا وطن ہوتے ہیں۔ اسی کلمہ کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ساری قربانیاں دیتے ہیں اسی کلمہ کے لیے، اور اسی کلمہ کے لیے محمد الرسول اللہ تلوار کے چوٹ بھی کھاتے ہیں، تیر اور پتھروں بھی کے چوٹ بھی برداشت کرتے ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں عقیدہ توحید ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عقیدے کے بغیر بے معنی ہے، بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس خطبے کو خطبہ نہیں سمجھتے جس خطبے میں میرے رب کی توحید بیان نہ کیا جائے۔ اللہ مرتے دم تک اس عقیدے کو اپنانے کی، اس عقیدے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ یہ میرے رب کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس رب نے عقیدہ توحید کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم اس نعمت کو پانے والے نہیں تھے اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عقیدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، صحیح عقیدے کے متلاشی، اقبل، آ جا، رمضان تمہیں بتائے گا عقیدہ کیا ہے، عقیدت کیا ہے۔ حقوق اللہ میں سے خیر عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ بنانا، یہ عقیدہ اپنا لینا، میرے رب اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اختیارات میں میرے رب لا شریک ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی سانجی، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اور روزہ یہی درس دیتا ہے۔ انسان خلوت میں کھا سکتا ہے چار دیواری میں، لیکن وہ اس عقیدے کی وجہ سے کھانے پینے کے اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آ جا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری دوسری بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی میرے رب کی نعمتوں میں سے ہم پر دوسری بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم ناکارہ انسانوں کے حصے میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں شامل فرمایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی حواری یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ رسول عربی کی امت میں ہمیں شامل کر دیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہمارے حصے میں محمد الرسول اللہ جیسے عظیم پیغمبر ہمارے حصے میں آئے۔ ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو خیر کا دوسرا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا۔ ایک ہے دعویٰ کرنا، ایک ہے عملی طور پر امتی بن کر دکھانا۔ دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن جب رسول کی بات کے مقابلے میں ان کے پیر و مرشد کی بات آتی ہے، ان کے اماموں کی بات آتی ہے، ان کی فقہی مسلک کی بات آتی ہے، تو وہ معذرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادے ایسے نہیں کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی رسول کی حدیث پر اپنے باپ دادوں کی بات کو ہی ترجیح دیں گے۔ جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طور و طریقے پہ ہم نے پایا ہے، اور ہم اپنے باپ دادوں ہی کے طور و طریقوں پر چلتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ یا باغی الخیر اقبل، توحید کے بعد سنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خیر ہے۔ اقبل، اب رمضان آ چکا ہے، رمضان کا تقاضا یہ ہے ہر عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ یہ معلوم کرایا جائے کیا یہ کام، یہ عمل میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یا باغی الخیر اقبل، سنت خیر ہے، بدعت شر ہے، توحید خیر ہے، شرک شر ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، آ اللہ کی توحید کی طرف، آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ تیسرے نمبر پر خیر حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق الرسول، اور پھر حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ بھی خیر ہے۔ اگر مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو رمضان کا تقاضا یہ، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آ جا، اس ماہ کی آمد سے پہلے تو والدین کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اب اس ماہ کا تقاضا یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے شفقت کا، پیار کا، محبت کا، نرمی کا پر پھیلانا۔ جن کے والدین زندہ ہے
اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو ایمان و صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں، یہ رمضان کی گھڑیاں ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب اگر زندہ ہے تب بھی وہ تیری رحمت کے محتاج ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی تیری رحمت، تیری مہربانی، تیری شفقت کی وہ محتاج ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ان دونوں پہ اسی طرح رحمتوں کا برکھا برسا دے جس طرح جب میں بچہ تھا یہ دونوں میرے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں والدین کے لیے کثرت سے دعا کرو، زندہ ہے تب بھی وہ رب کی رحمتوں کے محتاج ہے، مر چکے ہیں تب بھی وہ رب کی رحمتوں کے محتاج ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق، رمضان کا تقاضا صرف طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان اور روزہ